ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھنے سے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ بخاری شریف میں حضرت عائشہ سے روایت ہے، رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آج کی رات یہی دعا پڑھی بھی اور تلقین بھی کی۔ اور آج کی رات مسند احمد میں اور تاجدار حنفیت حضرت سیدنا امام جعفر طحاوی رضی اللہ تعالی عنہ طحاوی شریف میں حدیث پاک نقل کرتے ہیں، من کانا متحریہا، کون ہے جو لیلۃ القدر کو تلاشنا چاہتا ہے، فلیتحرھا فی 27 لیلۃ او کما قال، جو تلاشنا چاہتا ہے وہ 27ویں شب کو تلاشے، لیلۃ القدر وہی رات ہے۔ امام احمد بن حنبل جو سیکنڈ سنچوری کے 1200 سال پرانی، مسند ان کی کتاب کا نام ہے۔ مسند اس کتاب کو بولتے ہیں جن کی روایتوں میں سند موجود ہے، مسند سند والی روایت، مسند میں یہ روایت ہے۔ اس لیے امام احمد بن حنبل کے مسلک کو اپناتے ہوئے، چونکہ ان مسلک کو اپنانے میں فائدہ ہمارا نظر آ رہا ہے، تو آج یقین کے ساتھ بیٹھیے کہ لیلۃ القدر ہے، اور 1000 مہینے سے بہتر بیٹھک ہے۔ اگرچہ 2 گھنٹہ ویٹ نہیں کر سکے لیکن 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ ایک لمحہ بھی ویٹ کیے ہیں تو نبی کے وارث کا انتظار کیے ہیں، 1000 وارثوں سے بہتر ہے۔ ہر لمحہ 1000 مہینے سے بہتر ہے، ہر فکر 1000 مہینے سے بہتر ہے، ہر سوچ 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اور یہ مسجد میں تو اچھی ہی سوچ، الٹی سوچ تو سوچیں گے نہیں آپ، الحمدللہ۔ اللہ پاک ہماری آپ کی بیٹھک کو قبول فرمائے۔ میں نے سورہ اعراف پارہ نمبر 9 کی لاسٹ پیج کی آیت نمبر 199 تلاوت کی ہے۔ عفو، عین فا واو، عفو جس کا معنی ہوتا ہے معافی مانگنا، معافی مانگنا۔ ایک بات طے ہے کہ اللہ پاک جب اپنے حبیب کو کسی چیز سے سرفراز فرماتا ہے، چاہے وہ عملی چیز ہو، عقیدے کی چیز ہو، خود پریکٹیکلی چیز ہو یا تھیوری کی چیز ہو، امر جب کسی چیز کی کرتا ہے تو اس میں فیضان داخل ہوتا ہے۔ امت کو حکم دے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس میں فیضان ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ امت عمل کرتی ہے تو قبول ہو یا نہ ہو اس میں پہلو رہتا ہے، لیکن نبی کو جب اللہ تعالیٰ کہتا اور نبی جب وہ عمل کرتا ہے تو قبولیت کی گارنٹی۔ یہ فلسفہ جب سمجھ گئے ہیں تو ایک بات سمجھیے، یہ معافی مانگنے والی جو دعا ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، یہ دعا نبی نے اپنی زبان پر خود سے نہیں خدا سے لیا۔ جو کیجئے، قرآن پاک کہتا خذ العفو، عفو کو پکڑیے۔ اس کا ترجمہ بڑے توجہ، خذ مانے پکڑنا، جیسے خذ بیدی، ہاتھ سے پکڑو، یعنی خذ پکڑنا، اخذ خود پکڑنا۔ توجہ دیجیے، معافی مانگیے رب نے نہیں کہا،
کہ رسول کو معافی مانگنے گناہوں کی بنیاد پر نہیں کہا جا رہا ہے، بلکہ آپ معافی مانگ کر معافی کو بھی عظمت عطا کر دیجئے اور اس معافی کو امت کو مانگنے کا ڈھنگ عطا فرمائیے۔ اللہم انک عفو تحب العفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے۔ فلسفہ سمجھ میں آ گیا، پسند کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ پسندیدہ رسول کو تو نے حکم دیا، اس لیے پسند کرتا۔ ذات جب پسند ہوتی ہے تو بات بھی پسند ہوتی ہے۔ عربی کا گرامر ہے اذا ثبت الشیء ثبت بلوازمہ، جب شے ثابت ہوتی ہے، ذات ثابت ہوتی ہے تو پورے لوازمات کے ساتھ ثابت ہوتی ہے۔ رب نے رسول کی ذات کو کہا عفو کو پکڑیے، مانگیے نہیں کہا، لیجئے، پکڑیے، لے کر کے امت کو دے دیجئے، اے امت تو مانگ آج کی رات میں، رب نے مجھے تجھے ہی دینے کہا ہے۔ اور رب جب میرے ہاتھ سے تجھے دے دے تو گناہ کی جب بخشش ہو جائے تو معافی ہی ہے گا۔ گناہ کی جب بخشش ہو جائے میرے حوالے سے تو یہ تو معافی دیا ہوں میں نے۔ خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، 3 لفظ ہے۔ عفو کو پکڑیے، بھلائی کا حکم دیجئے اور جاہلوں کی طرف توجہ مت دیجئے۔ بڑی اہم بات ہے۔ معافی کا تعلق اللہ سے ہے، بولتے ہیں سعودی عرب آپ گئے ہوں گے اور یہاں اگر نہ بھی ہو آپ کو سابقہ، وہاں تو ضرور ہوتا، خاص طور سے جنت البقیع میں، ریاض الجنہ میں، خاص طور سے اگر آپ ذرا ادھر ہاتھ کر دیں اور یہاں پر دیکھیے ادھر مغرب ہے، اب مشرق کی طرف میں ہاتھ کروں کون بھی نہیں ٹوکتا، لیکن اگر وہاں روضہ رسول کی طرف ہاتھ کر دیجئے تو کیا بولتے؟ اللہ فی السماء الی السماء، الدعاء الی السماء، التوجہ الی السماء، یہ سب جملے بول رہے ہیں۔ نہیں، دعا آسمان کی طرف کرنا چاہیے، آسمان کی طرف کرنا چاہیے۔ ہم جیسا اگر واقعی ان کے حساب سے بات کرنے والا ہو تو پھٹ سے بولے گا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ تجھے اگر نہیں معلوم تو قرآن اٹھا، اینما تولو فثم وجہ اللہ، چہرہ جدھر کر رب وہی ہے، چہرہ جدھر کر رب وہی ہے۔ لیکن سن، جدھر کر یہ جدھر عام ہو سکتا ہے، لیکن رسول کی طرف کر تو یہ خاص جدھر ہو جاتا ہے۔ اس لیے سنو، اب اگر تم آسمان کی طرف کرنے کہو گے تو ہم آسمان کی طرف نہیں کریں گے، اس لیے کہ آسمان کی طرف خدا کی چاہت کی سند نہیں ہے، رسول کی طرف خدا کی چاہت کی سند ہے۔ قبلتن ترضاہا، حبیب آپ کا چہرہ آسمان کی طرف تھا لیکن خواہش کعبہ کی طرف تھی، ہم نے آسمان کو نہیں دیکھا، خواہش کا احترام کر کے کعبہ بنا دیا، کعبہ کو قبلہ بنا دیا ہے۔ تو اے بندو، معافی مانگو اور واقعی یہ سوچ کر مانگو کہ رب معافی کو پسند کرتا ہے، لیکن جاہلوں کی طرف توجہ مت دینا۔ نوٹ کرنا، رسول کے ذریعے سے تمہیں معافی مانگنے کا ڈھنگ دیا گیا ہے، رسول کے حوالے سے معافی مانگنے کا ڈھنگ دیا گیا ہے۔ رب نے تمہیں نہیں کہا حبیب معافی آپ پکڑیے، امت کو حکم دیجیے، معافی آپ پکڑیے، امت کو حکم دیجیے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور پکنے والے جاہلوں کی طرف توجہ مت دیجیے۔ بولنے والے بولتے رہیں گے، گویا آج کی رات کی معافی کو رب نے آتھورٹک بنا دیا، آتھرائز بنا دیا ہے، مبرہن بنا دیا ہے، مدلل بنا دیا ہے۔ ہماری زندگی کا، آپ کی زندگی کا یہ حصہ ہے، اس مسجد کا یہ خاصہ ہے۔ الحمدللہ اہل محبت ہے، اہل محبت ہی رہیے۔ پیغام لیلۃ القدر کیا ہے؟ پیغام لیلۃ القدر یہ ہے کہ جہنم سے آزادی اور اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے، یہ ہے پیغام۔ لیکن اس معافی کو ہم تلاش کر کے قرآنی آیتوں میں تھک گئے، حدیث میں تھک گئے، رسول کی بارگاہ میں جاتے ہیں، کہتے ہیں تاخرات میں تلاشو، قرآن کے پاس آتے ہیں تو آپ ہٹو، حبیب کو معافی میں نے دی ہے، اب
معافی مانگیے، رسالت محمدی کے حوالے سے معافی مانگیے، مصطفیٰ کی زبان والی معافی مانگیے، رب کی الوہیت والا عفو مانگیے۔ رب نے جو نبی کو عفو کہا ہے سیم وہی لفظ ہے۔ اس میں ابن کثیر کی ایک روایت مجھے یاد آتی ہے، درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ حضرت عمر یا حضرت عبداللہ ابن عمر ہے، بڑی اچھی، اچھا ترمذی شریف میں بھی یہ روایت ہے، مگر تفسیر ابن کثیر کو آپ یاد رکھیے۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اچانک ارشاد فرماتے ہیں میں بیٹھا ہوں، جو بھی تم کو سوال کرنا ہے، جس چیز کا تم کو سوال کرنا ہے کر لو، بینت لکم، میں تمہارے لیے سوال کا حل بتا دوں گا۔ میں بیٹھا ہوں، جو بھی سوال کرنا ہے۔ اتنے میں حضرت حذیفہ کھڑے ہوئے، فقام کھڑے ہوئے، حضرت حذیفہ کھڑے ہوئے، عرض کرتے ہیں من ابھی، میرے ابو کون ہے، میرے والد کا نام کیا ہے، میرے والد کا نام کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے کہا ابو حذیفہ، اشارہ کر دیا، تو آپ نے چہرہ نیچے کر لیا۔ کرپشن میں کچھ ہو توجہ دیجیے گا، عرب کا معاملہ ہے، بیٹا صحابی رسول ہے، باپ ابو جہل ہے، آپ اس کو حضرت اکرمہ صحابی رسول ہے، اور اکرمہ ابو جہل کے بیٹے ہیں، تو بیٹا صحابی رسول، باپ نہیں ہے۔ تو اب جیسے ہی کہا وہ ہے، اور وہ جو ہے تھوڑے سے ایسے تھے، اس سے پہلے کہ چہرے مصطفیٰ متغیر ہوتا، یہ چہرہ نیچے کر لیتے ہیں۔ عمر ابن خطاب کھڑے ہوتے ہیں، فقام عمر ابن الخطاب، عمر ابن خطاب کھڑے ہوتے ہیں، اور جملے پہ غور کیجئے گا، ابھی سورہ بقرہ کی لاسٹ آیت کریمہ میں آپ سب پڑھے ہوں گے، وَاعْفُ عَنَّا، وَاعْفُ عَنَّا، جس کا معنی اے اللہ تو ہمیں معاف فرما، یہ ہے نا۔ لیکن عمر ابن خطاب کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں فَاعْفُ عَنَّا یا رسول اللہ، فَاعْفُ عَنَّا یا رسول اللہ، سرکار ہمیں معاف کر دیجئے، آج کے بعد سے کوئی ایسا سوال ہم نہیں کریں گے جس سوال کے جواب کے بعد ہمیں چہرہ نیچے کرنا پڑے۔ تو آیت گزرتی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے ایمان والو، ایمان رکھتے ہو تو تقاضے مقام آداب رسالت محمدی کو سمجھو، نبی کے پاس بیٹھو تو فیوز حاصل کرنے کے لیے بیٹھو، اٹھ پڑھان سوال کرنے کے لیے نہ بیٹھو، اس لیے کہ ان تبد لکم، اگر سوال کا جواب نبی دے دیں گے تسؤکم، تو تیرا چہرہ بن جائے گا، چہرہ نیچے کر لو گے۔ میں دو عقیدہ دینے جا رہا ہوں یہاں پر کہ جو بھی ملا صحابہ کو، جو بھی ملا امت کو، عمل کا تصور، عقیدے کا تصور، مغفرت کا تصور، رحمت کا تصور، تلاش شب قدر کا تصور، عفو کا تصور، جو کچھ بھی ملا ہے یہ سب ملا ہے زبان مصطفیٰ سے، دست مصطفیٰ سے، ادائے مصطفیٰ سے، حرکت مصطفیٰ سے، قول مصطفیٰ سے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عمل کی گارنٹی مصطفیٰ کا نام ہے، عمل کی گارنٹی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کا سورس ہے، ان کی حد رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لہذا آج اگر یہ رات 1000 مہینے سے بہتر ہے تو ساری کائنات ایک طرف کر دو، اس 1000 مہینے کو چھوڑو، مصطفیٰ جان رحمت کی ذات گرامی ہزاروں کائنات کے رسول ہیں، ہزاروں عالم کے رسول ہیں، جتنی کائنات ہے سب کے رسول ہیں، تو سارے اعمال کے رسول ہیں، سارے عامل کے رسول ہیں، سب کے وہ رسول ہیں۔ اور یاد رکھنا پیارے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اعمال کے، تمہارے حساب سے بول دوں، بیس ہے، بنیاد ہے، معمار ہے۔ مواہب لدنیا کی روایت ہے کہ اے بندو تم عمل کرتے ہو اس سے پہلے کہ تجھے معلوم ہو کہ تیرے عمل کے ساتھ کیا کیا جائے گا، رب العالمین نے ایک فرشتہ خاص مقرر کیا ہے کہ تیرے عمل کو سب سے پہلے میری بارگاہ میں پیش کرے لا کر کے حضرت انوار اللہ فاروقی اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، اور اس میں انوار احمدی میں بھی یہ حدیث پاک منقول ہے کہ توجہ دیجیے گا، سبحان اللہ، پہلے درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ تلاش شب قدر اور لیلۃ القدر کا پیغام دینے جا رہا ہوں۔ اصل ہوتا کیا ہے، ہمیں جو چاہیے وہ لیتے نہیں، جو نہیں چاہیے وہ لیتے۔
ہم ایک فارمولیٹی والی امت نہیں، کوئی ایک ڈیوٹی والی امت نہیں ہے. ہماری سوچ عبادت ہے، ہماری فکر عبادت ہے. یہی سوچ کی بنیاد پر تو یہ آیت کریمہ کا نزول ہوا. لیلۃ القدر کسی امت کو نہیں ملا، کسی امت کو نہیں ملا. مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے میں جب نبی پاک کے پاس ایک سوال آیا صحابہ کرام کی طرف سے کہ ہزار برس زکریا، شعیب، نوح، یہ سب کو بڑے بڑے عمریں، تو ان کی امتیوں کو بھی اتنی عمریں ملی تو ان کا عمل بھی زیادہ ہوگا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس سے پہلے کہ کچھ توقف زیادہ کر دے یہ آیت تک جاتی ہے. حبیب سنا دیجئے، ایک رات میں نے ایسی رکھی ہے کہ تم کرو گے تو خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے بہتر، 1000 مہینے سے بہتر ہے. اور یہ رات صرف جب ایک میں ہے تو تم پوری عمر جب عبادت کرو گے تو کتنا ملے. ایک رات میں جب اتنا ملنے والا ہے، یہ امت محمدیہ کو اعزاز ہے. پیارے اس کو سمجھئے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہماری معافی کا مرکز ہے. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہماری رحمت، برکت، مغفرت، جہنم سے آزادی حاصل کرنے کا ذریعہ عظمیٰ ہے. نسبت پاک مصطفیٰ ہی ہمارے لیے بہت بڑا پروانہ ہے. اس لیے پیارے اس بات کو ہمیشہ گانٹھ باندھ لیجئے کہ آپ کبھی بھی افیکٹڈ مت ہوئیے گا. آپ کا ایمان بڑھنا چاہیے، یہ قبول ہے، کم نہیں ہونا چاہیے. میں نے ہمیشہ یہی ذہن دیا ہے، آپ انڈیا میں رہتے ہو تب بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سعودی عرب جاؤ تب بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو جب کلمہ آپ کا ایکول ہے، ایک ہی ہے، تو آپ وہاں جا کر انڈیا میں آنے کے بعد ایسا کیوں بولنا شروع کر دیتے ہیں کہ میں 20 سال وہاں رہا، میں 30 سال وہاں رہا، وہاں یہ نہیں ہو رہا، وہاں یہ نہیں ہو رہا. وہاں کا اللہ الگ ہے کیا؟ وہاں کا رسول اللہ الگ ہے کیا؟ جب کلمہ تو نے یہاں وہی پڑھا ہے تو تیرا ایمان بڑھنا چاہیے، گھٹنا نہیں چاہیے. سورہ انفال کے آیت نمبر 2 میں آپ دیکھیے اللہ سبحانہ فرماتا ہے اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب قرآن کی آیت مومنوں کے سامنے تلاوت ہونی چاہیے تو ان کا ایمان بڑھ جانا چاہیے، بڑھ جانا چاہیے. افسوس یہ ہے کہ انڈیا میں نبی کے حوالے سے، غوث کے حوالے سے، بزرگوں کے حوالے سے زندگی کاٹ کے، ماں کے جنتی قدم کے حوالے سے زندگی کاٹنے والا جب انسان سعودی عرب جاتا ہے تو سب سے پہلے ماں کو بدعتی کا فتویٰ لگاتا ہے کہ تو بدعتی ہے اس لیے کہ تو 11ویں کر رہی ہے، تو فاتحہ نظر نیاز کر رہی ہے. اے جنتی قدمی ماں کا نافرمان اولاد، ارے تجھے تو ڈبل جنتی ہو جانا چاہیے وہاں جا کر کے. جتنا تجھے یہاں تھا، جتنا ایمان کا اسٹیٹس یہاں تھا، یہ اسٹیٹس تو بڑھنا چاہیے. قرآن میں تو یہ ہے کہ جہاں تم اللہ کے رسول کی بولی کو سنو ایمان بڑھ جائے، لیکن وہاں گھٹنے کی بات شروع کر دیتے ہیں. یہ نہیں کرنا کرتے، وہ نہیں کرنا کرتے، نہیں کرنا کرتے. تو نہیں کرنے میں تو گھٹنے کا پہلو ہے نا. ہونا یہ چاہیے کہ غوث کے وسیلے سے، نبی کے وسیلے سے اگر ہماری دعا قبول ہو کر ویزا لگا ہے تو ایک غوث ہم تجھے سعودی عرب میں بھی نہیں بھولیں گے، ہم تجھے سعودی عرب میں بھی نبی نہیں بھولیں گے. اس لیے کہ ان کے وسیلے سے میری ماں نے آنکھوں سے آنسو گرا کر بیٹے کا ویزا لگوایا ہے. اے مولا اس سال کی نظر نیاز کی وجہ سے، فاتحہ کی وجہ سے، غوث کی وجہ سے، ابدال کی وجہ سے، اولیاء اللہ کی وجہ سے، محبوب کی وجہ سے، ماں ہونے کی وجہ سے مولا میں عورت نہیں ایک بیٹے کی ماں ہونے کی وجہ سے دعا کرتی ہوں. تو اس کا لحاظ کرتے ہوئے تو نے اگر قبول کیا ہے تو یہ قبولیت وہاں بھی رہنی چاہیے. آج جو مغفرت کا سامان، آج کا جو عنوان ہے جہنم سے آزادی کا پروانہ، اس کا بیس اپنے نبی جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور یہ عقیدت اس کو نہ سمجھو پیارے اس لیے کہ میں میرا نبی نہیں، یہ نبی عالمین کا نبی، سارے جہان کا نبی، سارے جہان کا نبی. یاد رکھیے گا کسی بھی نبی کو یہ شرف حاصل نہیں ہے، توجہ دیجیے کہ قبر میں وہ آ سکے. خدا کی قسم محمد الرسول اللہ کی امت کو، مصطفیٰ جان رحمت کو رب نے یہ شرف عطا کیا ہے کہ تم مرو گے بھی تو نبی وہاں جائیں گے، وہاں آئیں گے، وہاں آئیں گے، وہاں آئیں گے. کسی نبی کو یہ شرف نہیں ہے. تو جب رب کا یہ منشا ہے کہ تم نبی کو اپنے سے قبر میں دور نہ کرو تو دنیا میں لمیٹڈ زندگی میں کیوں دور کر رہے ہو؟ کیوں دور کر رہے ہو؟ قبر میں پتہ نہیں کتنے دن تک، حشر تک کے لیے ویٹ کرنا ہے. پیارے مصطفیٰ ہر حال میں ایک بڑا عمدہ نقطہ آ رہا ہے. درود شریف پڑھی پڑھی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. سورہ قاف کی آیت کریمہ مجھے یاد آ رہی ہے. اللہ پاک فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان
وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اس کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں کہ انسان کا جو نفس اس کو وسوسہ ڈالتا ہے، اس وسوسے کو بھی ہم جانتے ہیں، اور یہ بھی اللہ فرما رہا کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم انسان کے شہ رگ سے زیادہ قریب۔ اب آپ سینے پر ہاتھ کر کے بتائیے، انسان پرند توڑیا ہے کہ نہیں؟ کملیش تیواری ہے کہ نہیں؟ سب ہے، اگرچہ انسانیت نہیں ہے، ہندو سب ہے انسان، لیکن مومن نہیں۔ اپنے کو قریب کرنا ہوا تو انسانوں کے قریب کیا، مصطفیٰ کو قریب کرنا ہوا تو مومن کے قریب کیا۔ قرآن ہی میں دونوں آیت ہے، ہم انسان کے قریب ہے، رب فرما رہا ہے، اور مصطفیٰ جان رحمت کی شان فرما رہا ہے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، مومن ہو تو اپنے سے زیادہ، اپنے نفس سے زیادہ اپنے نبی کو قریب سمجھو۔ اب اگر ایمان والے ہیں تو اس میں لڑنے کی کیا ہے؟ کیا وہی ہمیشہ بیان کرتے، وہی ہمیشہ بولتے، ارے تو ایسی ہو گیا، ایک ہی جنت میں رہتے رہتے تھک گیا ہوں، مولا الگ ہی جنت دے دو، تو جنت الگ دیے تو جہنم بن جاتی۔ ایسا نہیں ہوتا۔ نبی 5 وقت کی روز نماز پڑھتے گئے، کتنے پریشان ہوتے۔ اللہ جس فعل کو، جس ادا کو پسند کرتا ہے، اس میں اپنا لاجک، شانی لاجک لگاؤ، شان والا کامن سائنس لگاؤ، آپ سمجھ میں کرو، آؤ نکو اندر، لیکن یاد رکھنا رب جسے چاہ لیتا ہے اس میں اپنی چاہت کو تو ایڈ کر سکتے ہو، نن چاہت کو ایڈ نہیں کر سکتے۔ تو نبی کو رب نے چاہا، نبی کو رب نے چاہا ہے، تو اب جب رب نے چاہا ہے تو رب کا کوئی مشغلہ ہی نہیں، نوٹ کیجئے، رب کا کوئی مشغلہ ہی نہیں ہے، وہ عمل کرنے سے پاک ہے، وہ فعل کرنے سے پاک ہے۔ اقیموا الصلاۃ، تم نماز پڑھو، آتوا الزکاۃ، تم زکات دو، حج کرو، سب تم کو کہہ رہا ہے، لیکن جب نبی کا مسئلہ آ رہا ہے تو ایک مسئلہ ہے اللہ کا کہ سنو، نبی کی تعریف کے لیے ہر روز میں فرشتوں کو بٹھاؤں گا۔ امام بخاری کہتے ہیں اپنے استاد ابو العالیہ کے حوالے سے، بخاری شریف میں سورہ احزاب کے آیت نمبر 56 کے تحت فرماتے ہیں کہ سنو، اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں ہر روز فرشتوں کو، اسپیشل فرشتوں کو، اسپیشل فرشتوں کی جماعت کو بٹھاؤں گا، اور بٹھانے کے بعد ان سے کچھ نہیں بولوں گا، ان کا کچھ نہیں بولوں گا، اور اپنا بھی کچھ نہیں بولوں گا، جو کچھ بھی بولوں گا محبوب کی بولی بولوں گا، محبوب کی بولی بولوں گا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے نبی کی ثنا بیان کرتے ہیں، نبی کی تعریف کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارے جب خالق ہو کر کے جو دینے والا ہے وہ نبی کی عظمت سے نہیں اکتا ہے، مخلوق کیوں اکتا رہی؟ مخلوق کیوں اکتا رہی ہے ذکر محمدی سے؟ مخلوق کیوں اکتا رہی ہے؟ ارے خالق کا ایمان نہیں ہے، تیرا تو ایمان ہے، تیرا تو ایمان ہے، اللہ کے رسول ایمان ہے، اور ایمان کی بنیاد پر جنت جاؤ گے۔ خالق کو تو جنت نہیں چاہیے، بلکہ ان کو تو کچھ نہیں چاہیے، وہ تو دینے ہی کے لیے ہے، مگر پیارا محبوب کا پیار ضرور چاہیے، محبت ضرور چاہیے۔ رب رب ہو کر، خالق خالق ہو کر، وہ رب ہو کر، تم مربوب ہو کر، وہ معبود ہو کر، تم عابد ہو کر، وہ مختار ہو کر، تم مجبور ہو کر، وہ آل ان آل اتھارٹی والا ہو کر کے اپنے حبیب کے ذکر سے اکتاتا نہیں ہے، اور تم اکتا جاتے ہو۔ کیا لے کر کے بیٹھے ہیں روز، کیا لے کر بیٹھے ہیں؟ میں ایک جملہ نقطے کا بول کر ختم کر دوں، ایک جملہ سنو۔ تم مومن ہو؟ ہاں الحمدللہ۔ پیٹ پر اگر آپ سے کوئی پوچھے کیا دلیل ہے تو آپ کیا کہو گے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تنہائی میں پوچھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایک سیکنڈ بھی ایسا زندگی کا بتا دو جو لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کے علاوہ کٹتا ہو۔ ایک سیکنڈ بھی جب نہیں کٹتا، اس لیے کہ ہر سیکنڈ میں تم مومن ہو۔ یہ اور بات ہے کہ تم قولی طور پر بولتے نہیں ہو، لیکن جب مومن ہو تو مومن کا ایمان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب مومن کا ایمان ہے تو ایک سیکنڈ بھی مومن ایمان سے خارج نہیں، خارج ہوا تو کافر ہو جائے گا۔ تو پیارے، اب تو زندگی کا مشق محمد رسول اللہ ہے، اب تو زندگی کا مشغلہ محمد رسول اللہ ہے، اس لیے کہ ایمان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خذ العفو وامر بالعرف، حبیب عفو کو آپ پکڑیے،
اور بڑا اچھا جملہ ہے، عفو کو آپ پکڑیے، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اور بھلائی کا حکم دیجیے۔ اب یہ تو ترجمہ بھلائی کا حکم دیجیے میں کہہ چکا ہوں، عفو کو آپ پکڑیے، پکڑ کر طرز عفو آپ بتائیے، طرز معافی آپ بتائیے۔ اور کیا کہنا، رب العالمین نے ہی بتا دیا ہے حبیب، طرز معافی یہ ہے، لَوْ أَنَّهُمْ يَظْلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، طرز معافی یہ ہے، ہم آپ کی زبان ہی سے بتا دیں۔ اچھا یہ حدیث، یہ ایک حدیث پاک تفسیر قرطبی کے حوالے سے، ابن کثیر کے معاصر ہے یہ، تفسیر قرطبی کے حوالے سے 3 دن کے بعد، توجہ دیجیے گا، بڑی اچھی حدیث ہے اور بڑی اوتھینٹک حدیث ہے، یہ نظامی اور بریلی کا فتویٰ نہیں، توجہ دیجیے، بڑی اوتھینٹک حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال پاک، وصال حقیقی، رب الوصال بولے تو ملنا، مرنا نہیں ہوتا، وصال وصل سے ہے، وصل ملنے کو کہتے ہیں، بولتے ہیں نا خط مل گیا تو بولے خط موصول ہو گیا، یہ تو ارباب دانش کا شعر ہے الحمدللہ، وصل یار، یار کا وصال، وصل ملنا، توجہ دے، وصال یعنی اللہ سے ملے، سبحان، توجہ دے رہے ہیں آپ، واہ کیا کہوں، سبحان اللہ، میرے نبی کی نبوت مخلوق کے لیے، ولی خالق کے لیے جیتا، نبی مخلوق کے لیے جیتا، کیا کہیں۔ اب صدقہ سمجھتے چلے جائیں گے آپ، توجہ دیجئے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہو گیا، چشم عالم سے چھپ گئے، چونکہ برزخ میں بھی عالم ہے، برزخ بھی ایک عالم ہے اور وہ سارے عالم کے رسول ہیں، تو ان کو بھی تو ٹائم دینا ہے نا، ان کو بھی تو ٹائم دینا ہے، جب رسول وہاں کے بھی ہیں تو ٹائم ان کو بھی دینا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ایم ایل اے ہمارا ہوتا ہے ٹائم نہیں دیتا، لیکن وعد جس کا ہو ٹائم دینا ضروری ہے۔ یہ کائنات مصطفیٰ کا وعد ہے، پوری کائنات وعد آف پیغمبر پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ کا وعد ہے، پورا بایو ڈاٹا ہے، یہ غفلت والے نبی نہیں ہیں، کیونکہ یہ 5 سال والے نہیں ہیں، ہمیشہ کے رسول ہیں، یہ ہمیشہ کے سلیکٹڈ ہیں، یہ الیکٹڈ نہیں ہیں، توجہ دیجیے، یہ سلیکٹڈ ہے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم میں وصال ہو گیا۔ وصال ہونے کے بعد حضرت علی، کیا کہنا، مدینۃ العلم کا باب العلم، علی کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 3 دن کے بعد، عقیدہ اپنے سے بنا لیجیے گا، 3 دن کے بعد ایک اعرابی بارگاہ رسالت میں آیا اور آ کر کے طرز عفو بتا رہا، معافی کا طرز بتا رہا، معافی کی رات ہے نا، طرز عفو سنیے، 3 دن کے بعد، 3 دن ہو جانے کے بعد آیا بارگاہ رسالت میں، روضہ رسول میں ہے مصطفیٰ، 3 دن گزر گیا، اس کے بعد آیا، اور آنے کے بعد کیا ہے، فرما علی نفسہ التراب، اپنے اوپر روضہ رسول کی مٹی کو، دیوانے کی نگاہوں کو جہاں دیکھ، دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ، ذرا سے ہم چوم لیتے ہیں، یہ چومنے کو پوچھنا سمجھ جاتا، جملے میں غور کر، فرما علی نفسہ التراب، تربت مصطفیٰ، روضہ مصطفیٰ کی مٹی کو اپنے اوپر، علی جب روایت کر رہے ہیں تو دیکھے ہوں گے نا، باب العلم کی آنکھ ہے، نبی علی فرماتے ہیں کہ وہ اپنے اوپر ایسے ایسے کرنے لگا، اب کرتے کرتے جو کہہ رہا تھا وہ میں سن رہا تھا، کہہ کیا رہا تھا، یا رسول اللہ آپ نے جو کہا، قد سمعنا ما قلتا، جو آپ نے کہا ہم نے سنا، وَأَطَعْنَا، اور جو آپ نے کہا ہم نے وہ مانا، جو آپ نے دیا ہم نے وہ لیا، انہی دی ہوئی آیتوں اور قرآنی احکام میں سے ایک آیت یہ بھی ہے، وہ کون آیت ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 64، کیا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، قرآن دیے آپ، انہی دی ہوئی آیتوں میں سے ایک آیت یہ بھی ہے کہ اگر گناہ کر لو در مصطفیٰ پہ حاضر ہو جاؤ معافی مل جائے گی، در رسول پہ حاضر ہو جاؤ معافی مل جائے گی، تو سرکار یہ آیت نے یہاں تک لایا۔ اب آپ کو حیات اور موت کا بھی فلسفہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ بارگاہ رسالت میں جانے کے لیے قبلیت اور بعدیت نہیں، ایمان شرط ہے،
ایمان شرط ہے. ایمان والے ہو تو نبی کل بھی تیرا محمد الرسول اللہ، آج بھی محمد الرسول اللہ. وہ اپنے رب سے ملے ہیں. ہمارا جو کنیکشن ہے تھا ہے رہے گا، یہی کنیکشن. سمجھ گیا؟ توجہ دیجیے گا. تو یہ 3 دن کے بعد کہہ رہے ہیں، تو آپ بعد وفات بھی جملہ آپ سمجھ جائیے، بعد وصال بھی جملہ سمجھ جائیے. جو یہ کہتے ہیں وہاں جا کے یا رسول اللہ بولنا جائز ہے، یہاں سے نہیں بول سکتے، یہ یہاں وہاں، یہ اس کے لیے ہے جو کوئی خاص خطے کا رسول ہو. وہ تو یہاں کا بھی رسول ہے، وہاں کا بھی رسول ہے. ان کے پاس نہ یہاں ہے نہ وہاں ہے، نہ چنی ہے نہ چنا. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، بنے 2 جہاں تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے. کیا کہنا ہے، سب کچھ تمہارے لیے ہے. اس لیے یہاں وہاں کا ڈیوائیڈیشن نہیں. ایمان کہتا ہے وہ رسول ہے، وہاں کے بھی ہیں یہاں کے بھی. کیونکہ ہم سناتے نہیں، وہ سنتے ہیں. ہم سناتے نہیں، وہ سنتے ہیں. اور ان کی سماعت کی قسم رب نے کھائی ہے. ان کی سماعت کی قسم رب نے کھائی ہے. تو ان کی سماعت کیسی ہوگی آپ سوچ سکتے ہو. توجہ دیجیے آپ. تو 3 دن کے بعد ایک آیت یہ بھی ہے، یہ بولتے 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 درے رسول پر گر گیا. درے رسول پہ گر گیا. الحمدللہ. آگے ہمارے ساتھ درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. درے رسول پہ گر گیا. جو مصطفیٰ کے قدم میں گر جاتا ہے، خدا کی قسم ساری خدائی ان کے قدم میں گر جاتی ہے. گر گیا. اب گر گیا، بے ہوش ہو گیا. بے ہوش ہو گیا. توجہ دیجیے. بے ہوش ہو جانے کے بعد جب ہوش آیا تو قبر سے آواز آتی ہے تیری بخشش ہو گئی. نودی من القبر، یہ جملہ ہے. قبر سے آواز آئی، قبر سے آواز آئی انہو قد غفر لک. اے شخص، تو نے جو واسطہ اور وسیلہ دیا ہے وہ وسیلہ اور واسطہ حق ہے. اللہ تعالیٰ نے اس واسطے اور وسیلے کے صدقے میں بخش دیا ہے تمہیں. جاؤ تو طرز عفو سمجھو، معافی کا طرز سمجھو. در مصطفیٰ، بارگاہ مصطفیٰ، تصور مصطفیٰ، خیال مصطفیٰ، آپ کا نبی یہی معافی دلا سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ معافی تم کو پکڑنے نہیں، رب نے رسول کو پکڑنے کہا ہے. رسول یہ آپ لیجئے. حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں پارہ نمبر 16 میں پڑھے ہوں گے. یا یحییٰ خذ الکتاب، یا یحییٰ خذ الکتاب، اے یحییٰ کتاب پکڑ. تو نبی کو کتاب مل رہی ہے، مطلب امتی کو نہیں. امتی کو تو نبی ایکسپلین کریں گے. کتاب نبی کی ہے تو خذ مانے جن کو دیا جا رہا ہے ان کو مالک بنایا جا رہا ہے. توجہ دیجیے. کتاب کے مالک تم ہو، یہ کتاب کسی اور کی نہیں. کتاب پر عمل کرنا سب کا کام ہے، جو ہے سب کا کام. تو اے حبیب، آپ پکڑیے. عفو کے مالک آپ، عفو کے گارنٹر آپ. جن کو دینا ہے دے دیجیے، جن کو دینا ہے دے دیجیے. ہم نے آپ کو دیا، آپ جن کو دیں گے ہم ان کو دے دیں گے. مگر آپ کے حوالے سے عفو چاہیے، آپ کے حوالے سے معافی چاہیے، آپ کے حوالے سے مغفرت چاہیے. دعا کرو رب العالمین سے، مولا ہم سب کو معافی عطا فرما. جو تصور بیان ہوئے ہیں مولا اسی تصور میں ہمیں معافی عطا فرما، مغفرت عطا فرما. مولا جو بزرگ ہیں مولا انہیں صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما. ان کے پاؤں ہاتھ میں جو درد ہے تکلیف کو دور فرما دے. جو روزے رکھے ہیں سب کے روزے کو قبول فرما دے. یا اللہ، مشقتیں نہیں کہہ سکتے کیونکہ جن لوگوں نے یہاں اپنے آپ کو بیٹھ کے گزارا ہے ان کو ان کا ثواب ملے گا مولا. یہ احسان کسی پر کسی نے نہیں. پروردگار مگر مشقتیں جھیلی ہیں، حبیب مکرم کے وسیلے سے ان کی مشقت کی لاج رکھ لے. ان کی مشقت، ان کی پریشانی کی لاج رکھ لے. پروردگار ان کو اپنی شان کریمی کے مطابق عفو عطا فرما، معافی عطا فرما. اور تیری شان تیرے حبیب کے حوالے سے معافی ہے. ہم حبیب کے حوالے سے معافی مانگتے ہیں. مولا در مصطفیٰ کے وسیلے سے ہمیں معاف فرما دے. مصطفیٰ کے وسیلے سے ہمیں معافی عطا فرما. لیلۃ القدر کا واسطہ ہے، عظمت اور رفعت والی برکت والی رات کا واسطہ ہے. مولا اپنی بارگاہ میں ہم سب کو شرف قبولیت سے نواز دے. ہمارے روزوں کو شرف قبولیت سے نواز دے. ہمارے گھر کی عورتوں کی روزوں کو قبول کر لے. ہمارے حافظ صاحب کی تراویح کو قبول کر لے. جن لوگوں نے سنے ہیں ان کے سننے کو قبول کر لے. پڑھے ہیں پڑھنے کو قبول کر لے. بیٹھے ہیں بیٹھنے کو قبول کر لے. جو کمیاں خامیاں ہوئی ہو حبیب
نبی پاک کے وسیلے سے معاف کر دے مولا. تو غفار ہے، حبیب شفیع روز شمار ہے، واسطہ شفیع روز شمار کا، مغفرت کرنے والے رب کی بارگاہ مولا تیری بارگاہ میں شفاعت لے کر مصطفیٰ کا جو ان کا پوزیشن ہے، امتی ریکویسٹ کر رہی ہے نبی سے، نبی تجھ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں مولا، اس تصور کو قبول فرما لے. اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو شرح قبولیت سے نواز. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک